بیت المقدس کے اندر اسرائیلی جارحیت کا ہم نے منظر دیکھا اور جس کی رپورٹنگ کی گئی کہ سینکڑوں کی تعداد میں رسول عربی علیہ السلام کے پیروکاروں کو زخمی کر دیا گیا، ان کے وجودوں کو چھلنی کر دیا گیا، اور مسلمان اتنا اس وقت جو ہے احساس کمتری کا شکار ہے کہ ظلم کو ہوتا ہوا دیکھ کر اور فلسطین کی مسجد کو لہو سے رنگین دیکھ کر اور بیت المقدس کے اندر مسلمانوں کے لاشوں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازوں کو دبتا ہوا دیکھ کر بھی اس کی غیرت حرکت میں نہیں آتی۔ حضرات گرامی قدر پنجہ یہود سے ارض فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے اور القدس کو مسلمانوں کے تصرف میں واپس لانے کے لیے، وہ القدس جس کو حضرت فاروق اعظم نے اہل کتاب سے لے کر اہل اسلام کو دیا تھا، وہ بیت المقدس جس کو صلاح الدین نے نصرانیوں سے لے کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، آج پھر مسلمانوں کی غیرت کا منتظر ہے، محبت کا منتظر ہے، ان کے جذبے کا منتظر ہے، ان کی تلوار کا منتظر ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس اور رباب آخر۔ ایسے عالم میں بتقاضۂ اخوت، رشتہ اخوت کے تحت ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے، کہ ہمیں ان کے ساتھ جو ہے یکجہتی کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنی چاہیے، اور یہود جو جارحیت کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غضب کی جو ہے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں پر رحم فرمائے۔ اسرائیل جو ہے اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر علیحدہ کر لیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ اس قابل ہو چکا ہوا ہے کہ اس پورے خطے کو خود کنٹرول کرے، اور اس کے اندر کسی طور پر نہ امریکہ کی نہ ویسٹرن ورلڈ کی مفادات اس کے اندر شامل ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی پالیسیز بھی خود ڈٹرمن کر رہا ہے، اپنے تعلقات بھی خود بنا رہا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ بہتر طور پہ آگے بھی چل رہا ہے، جہاں چاہتا ہے حملہ کرتا ہے۔ میں واضح کر دوں کہ اس وقت اسرائیل جو ہے دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے جو اسلحہ فروخت کرتا ہے۔ پچھلے سال بھی اس نے $7 ارب کا اسلحہ جو ہے دنیا کو بیچا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت 87% ڈرون بنا رہا ہے، جو آئندہ آنے والی جنگ کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہوگی، کیونکہ اسرائیل کے پاس مین پاور کم ہے تو وہ ڈرون کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس خطے کو خود دیکھنا چاہتا ہے، اور وہی ان کی خواب ہے اور وہی ان کے تالمود اور تورات کی باتیں ہیں کہ جب آپ وہاں سے نکلیں گے ایک سہارے سے اور پھر جب آپ لڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں یوہاوا جو ہے ہمیں نصرت دے گا۔ آپ سارے اسلامی ممالک اس بات کے اوپر جمع ہو جائیں کہ کسی اسلامی ملک کے اوپر حملہ ہمارے اوپر حملہ سمجھا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی بشارتیں ہیں، وہ 313 اکیلے کو نہیں ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی کم تعداد کے لشکر کتنے ہی بڑے تعداد کے لشکروں پہ غالب آئے ہیں۔ کس بنیاد کے اوپر؟ اسلحے اور ایمانی قوت کی بنیاد کے اوپر۔ اور اگر 313 کا آپ نقشہ دیکھیں تو ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کہاں ہے وہ مومنانہ اوصاف؟ وہ اوصاف ہم نے کھو دیے ہیں۔ وہ مسجد اقصیٰ کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اس کی قدر و قیمت بھول گئے ہو؟ نبی کریم کو یہاں پہ لے کے جایا گیا، جبریل امین ہمراہ ہیں، نبی کریم نے دیکھا بڑے خوبصورت چہرے ہیں، کہا کون لوگ آئے ہیں؟ کہا آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر اور رسول اٹھا لیے گئے تھے آج اتارے گئے ہیں معجزے کے طور پہ۔ کیا کرنے کے لیے اتارے گئے ہیں؟ نماز کو ادا کرنے کے لیے اتارے گئے ہیں۔ یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کر رہے؟ یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کر رہے جبریل امین؟ جبریل امین نے کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے نبی کریم کے کاندھہ اقدس کے اوپر ہاتھ رکھا اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اسرائیل کو کوئی باضمیر بندہ کس اصول کی بنیاد کے اوپر تسلیم کرے؟ کیسے تسلیم کرے؟ اللہ رب العزت سے آپ سب لوگ، پھر بات وہی آ جاتی ہے، ہم دعائیں کر سکتے ہیں اور کیا کریں؟ جہاد کرنے کا نام لیں تو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ کوئی جہاد کی بات کر سکتا ہے؟ آج فرانس نے نبی کریم کی توہین کی ہے، فرانس کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والا کوئی عالم دنیا میں موجود ہے؟ اسرائیل ڈنڈے کے زور کے اوپر، طاقت کے زور کے اوپر آج مسجد اقصیٰ پہ حملہ آور ہے۔ حکمران دورے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی خاطر مدارت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی آؤ بھگت کر رہے ہیں۔ 55 اسلامی ممالک کے ضمیر سو گئے ہیں۔ یہ جو 1.5 ارب ہیں، وہ تو ظالم نے کہا تھا نا، یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں،
ان کی فکر سو گئی. آج 1.5 ارب مسلمانوں کی فکر سو گئی ہے. جو یہ امید کرتے ہیں کہ شاید ترکی اور پاکستان اور ایران اور سعودی حکومت اور امارات کی حکومت اور مصر کی حکومت ان سب کا کوئی اتحاد ہو جائے گا اور اس کے بعد اسرائیل کو چوٹ لگائی جائے گی، اس کے غرور کا سر نیچا کر دیا جائے گا اور اس کو اس کی کارروائیوں کی سزا دی جائے گی. اگر ایسا سمجھتے ہیں کچھ لوگ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میری بات لکھ لیجئے، کہیں نوٹ کر لیجئے، ڈائری میں لکھ لیجئے تاکہ سند رہے کہ یہ نہیں ہوگا. یہ امید آل سعود اور آل نہیان سے اور مصر کے سی سے اور اسی طرح آس پاس کی دیگر حکومتوں سے کرنا بالکل فضول ہے، بیکار ہے، ایک واہمہ ہے، جھوٹی تسلی ہے، طفل تسلی ہے. جو چاہیے کہیے. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام اگر کر سکتا ہے کوئی بلند ہمت حاکم تو وہ اردوغان ہے.